عامر مسعود صاحب، ہماری کیپیسٹی کیا ہے ایئر فورس کی؟ ہم اپنی بارڈر کے اندر رہ کر، کیا جس طرح ہندوستان نے اپنی بارڈر کے اندر رہ کر میزائل داغنے کی کوشش کی، اس میں ان کے 3 رائفل گر بھی گئے، ہم بھی اپنی بارڈر کے اندر رہ کر انڈیا کے ٹھکانوں پہ میزائل لانچ کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں ہماری ڈرون کیپیبلٹی زیادہ زبردست ہے؟ یا دونوں انگیج ہونی چاہیے اگر ہم جواب دینے پر آئیں تو؟ دیکھیں شاہد، ہمارے پاس بالکل کیپیبلٹی ہے، ڈرون کی بھی ہے، ہمارے پاس ایئر کرافٹ کی بھی اتنی کیپیبلٹی ہے، اور ہمارے پاس ان سے زیادہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کو ایک بہت اوفینسو جواب دے سکتے ہیں، اور جو ہم نے پلوامہ میں دیا بھی، اور یہ انڈین ایئر فورس بھی جانتی ہے، ان کی لیڈرشپ بھی جانتی ہے کہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی موجود ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے جس طرح اویس صاحب نے بھی کہا، اور میں ایز اے نیشنل سیکیورٹی پریکٹیشنر اور آپ کہہ لیں کہ ایک انسٹرکٹر کے طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں، اور وہ جو کہ ایک فائٹر پائلٹ رہا ہے اور جس نے ان آپریشنز میں حصہ لیا ہے، اور الحمدللہ اب ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، کہ ایک ڈیٹرنس جو ہمیشہ سے پاکستان کا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ انڈیا کو کبھی پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو، ممبئی میں ہو، یا وہ اڑی ہو، یا پٹھان کوٹ ہو، کہ ان کا کوئی بوم یا ان کا کوئی جہاز کبھی سرحد کو کراس کر سکے۔ لیکن اب جو ہمیں نظر آیا ہے پلوامہ سے کہ ان کے جہاز نے یہ کوشش کی، اور کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی صورت میں انہوں نے کچھ بوم اکراس دا بارڈر مارے۔ وہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور تشویش مجھے آج اس وجہ سے ہے کیونکہ جو چیز بالا کوٹ میں ہوئی اس کا ہم نے جواب تو بہت اچھا دیا، لیکن ہم نے تھوڑی ذمہ داری کے ساتھ بھی دیا، اور شاید ہم 5-6 جہاز اور بھی گرا سکتے تھے، اور شاید اس وقت مودی الیکشن نہ جیت سکتا اپنی فیک۔ عامر صاحب، آج ایئر فورس کیا کر سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایئر فورس، جیسے میرا سوال تھا، اپنی حدود میں رہ کے اٹیک کر سکتی ہے؟ اس کو انڈیا کے اندر جانا پڑے گا اگر پاکستان ڈیسائیڈ ٹو ریٹیلیٹ؟ جی بالکل کر سکتی ہے۔ اچھا، کوئی ایسا ہدف نہیں ہے کامران جو ممبئی سے لے کر دہلی تک ہو جو پاکستان فضائیہ جس کو انگیج نہ کر سکے اپنے ہی ملک کے اندر رہ کے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ اہداف ایسے ہوں گے جو ہم اپنے بارڈر کے اندر رہ کے کر سکیں گے، اور کچھ میں ہمیں اندر ضرور جانا پڑے گا، اور ریسک فیکٹر اس میں ضرور ہوگا۔ لیکن جس طرح میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں، اویس صاحب نے کہا کہ جب جنگ لگتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کا کیا ہوگا اور کتنی حد تک وہ ہم جا سکیں گے۔ جب آپ نے ایک ہدف کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے کسی بھی صورت میں، اور جب بھی ایئر پاور استعمال ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے جو لکھا کہ جی ہم نے ایسے ٹارگٹس انگیج کیے جو ایسکلیٹری نہ ہوں، اور ہم نے صرف ٹیررسٹ کیمپ کو کیا، لیکن جو ایئر پاور جب بھی استعمال ہوتی ہے، جب جہاز استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایسکلیٹری ہوتی ہے، اور اس کی ایسکلیشن اس یعنی لیول تک بڑھے گی ہوتی ہے جنگ، کہ وہ جنگ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ہاں، اور آپ کے خیال میں رافیل کے مقابلے میں پاکستان کے پاس کون سے جیٹس ہیں جو اسی طرح کا میزائل، اسی لیول کی سپیڈ یا اس سے بہتر جا کے کر سکتے ہیں؟ اب ایسا بھی ایک منٹ میں ذرا سوال کروں اس کے بعد آپ کے پاس۔ جی دیکھیں، پاکستان فضائیہ کے پاس J-10C بھی ہے، F-17 بھی ہیں، اور F-16 بھی ہیں۔ یہ وہ تمام جہاز ہیں جو رافیل کے اگینسٹ بہت اچھی پرفارمنس کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے جو اچھی آپ کہہ لیں ایڈوانٹیج جو پاکستان کو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مشین اور پائلٹ کا جو انٹریکشن ہے وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ ہماری ٹریننگ اب جس طرح F-16 پہ 40 سال ہو گئے ہمارے پائلٹس کو اڑاتے ہوئے، تو وہ جو لیول آف کانفیڈنس ہے، وہ جو لیول آف ٹریننگ ہے اور امپلائمنٹ ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ عامر صاحب، قوم جاننا چاہتی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی بارڈر پہ رہ کے ان کے رافیل گرا دیے، مطلب بہت بڑا کارنامہ ہے یہ، مطلب ہم نے کیا کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگوں کو عام لفظ میں، الفاظ میں سمجھائیں، ہم نے کیا ہوگا ایگزیکٹلی؟ اپنی فضائی حدود میں ہم رہے، ہم نے کیا ہم نے ان کا جیم کر دیا سسٹم، یا ہم نے وہاں سے میزائل داغا اپنے جیٹ سے؟ کیا ہم نے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جب اگر آپ اس سینیریو کو پورا صحیح طرح سمجھیں اور دیکھیں تو اگر 100 سے لے کر 150 جہاز ایک جگہ پہ موجود ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اس ایئر فورس کو برتری حاصل ہوتی ہے جس کے سسٹمز آپس میں انٹیگریٹ اچھے طریقے سے ہوں، جس کے سسٹمز میں آپس میں فیوژن بہتر ہو، اور جس کی ٹریننگ بہتر ہو۔ رافیل کے سسٹم تو بہت انٹیگریٹڈ تھے میں ہوتے ہیں تو جی نہیں، دیکھیں رافیل کا جو ڈیٹا لنک ہے وہ سٹینڈ الون ڈیٹا لنک ہے، اور اس کی کوئی انٹیگریشن سو-30 کے ساتھ نہیں ہے، اور میں کافی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو گراؤنڈ سٹیشنز ہیں یا ان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹیشنز ہیں اور جو ایویکس ہیں جو زیادہ تر رشین اوریجن کے ہیں،
ان کے ساتھ بھی اس کی وہ انٹیگریشن تو نہیں ہوگی. ہم نے کیا ان کو لاک کر دیا ان کے سسٹم کو سر, یا ہم نے اٹیک کیا یہاں سے؟ جی دیکھیں اس میں تمام ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ بتایا گیا اور آپ کو اندازہ ہے کہ ادھر سے 70-75 جہاز آئے, تو ان میں جہازوں میں صرف وہ جہاز نہیں تھے جنہوں نے بوم گرائے یا میزائل گرائے, ان کے ایسکارٹس تھے جو انہوں نے پروٹیکشن کے لیے استعمال کی, اور موسٹ پروبیبلی رافیل ان میں شامل تھے اور سو-30 تھے, پلس ان میں ایویکس تھے ان کے شامل, پلس اس میں الیکٹرانک وارفیئر کے جہاز ہوتے ہیں جو شامل ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک پیکیج ہوتا ہے جو آتا ہے. اور سملرلی جو ہمارے کامبیٹ ایئر پیٹرول پہ جہاز تھے ان کو بھی سپورٹ ہوگی اپنے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کی اور ایویکس کی جو ہماری طرف موجود ہوں گے. انہوں نے ان جہازوں کو پک کیا ہوگا, اور ان جہازوں کو پہلے پک کر کے ڈیفینیٹلی جب آپ نے ان کو شوٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کو لاک کرتے ہیں آپ, اور ان کو پھر آپ, کیونکہ ہمارے سامنے ملبہ ابھی آنا ہے تو ہم ڈیٹیل سے بتا سکیں گے کہ کیسا ہوا کیا رافیل